والا اللہ کے گھر میں ملتا ہے، اللہ والا تلاوت قرآن میں ملتا ہے، اللہ والا حالت روزے میں ملتا ہے، اللہ والا اللہ کی یاد میں مصروف رہتا ہے، اللہ والا وہ ہوتا ہے جس کا چہرہ دیکھو تو خدا یاد جس کا چہرہ دیکھو تو خدا یاد آ جاتا ہے۔ اللہ والے کی نظر لوگوں کے جیب پہ نہیں ہوتی، سبحان اللہ۔ اللہ والے کی نظر لوگوں کے جیب پہ نہیں ہوتی، اللہ والے کی نظر اللہ پہ ہوتی ہے۔ میرے دوستو مسائل کو سمجھو، اللہ جس کو محبوب بنانا چاہتا ہے ان کو اللہ محبوبوں کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے، اللہ ان کو محبوبوں کا ٹھکانہ بنا دیتا ہے۔ اب آؤ دوستو، جب یہ بات سمجھ گئے ہو تو پھر ایک بات اور سمجھ لو، اللہ جس کو مردود کرنا چاہتا ہے ان کو محبوبوں کی چوکھٹ سے دور کر دیتا ہے۔ بازو والے کو اعتراض ہو سکتا ہے نقشبندی صاحب بالکل نئی لاجک لے کے آئے، بھائی اب تک تو سنے نہیں گے نیا فارمولا، بلے دیوانے تو سمجھا اس لیے دین کو، اس لیے ایسی باتیں کر رہا ہے۔ ہم سمجھاتے ہیں تجھے دین کیا ہے۔ یہ کائنات کا پہلا واقعہ، اس کائنات کا نظام بعد میں بنا، انسان زمین پر بعد میں آئے، نماز بعد میں آئی، کعبہ بعد میں آیا، قبلہ بعد میں بنا، عبادت، ریاضت، تقوی، طہارت سب بعد میں آئے۔ ایک واقعہ اللہ نے انسان کو بھیجنے سے پہلے عالم آسماں میں رونما کر کے دنیا کو بتلا دیا، دنیا والوں دنیا میں جانا ہو تو یہ دستور سمجھ کے جاؤ۔ کیا دستور تھا، کیا قانون تھا اللہ کا؟ اللہ رب العزت نے کیا کیا، حضرت آدم کے جسم اقدس کو تیار کیا، جس میں مبارک تخلیق آدم ہوئی، حضرت آدم کا جسم مبارک تیار ہوا۔ رب ذوالجلال نے کہا کہ فرشتوں سے اور ابلیس سے رب نے کہا کہ میرے محبوب کو سجدہ کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خطرناک لوگ سجدہ کرو۔ دیکھو وہاں سے چل رہا تو جھگڑا ہے، ابھی تک ختم ہی نہیں ہوا، ابھی بھی چل رہا، ابھی ہم درگاہ ڈوبنے سے شرک ہوتا، دیوانے بننے کے بعد چومنے میں تو کائنات چل رہی ہے، چومنے میں شرک کیسے ہونے لگا ہے؟ تم نے اللہ کے ولی کے سامنے اپنا سر جھکایا، تم نے سجدہ کیا، ہم نے کہا نادان، یہ سر جھکانے کو سجدہ نہ سمجھ، یہ سجدہ سمجھنا تیری عقل کا قصور ہے، یہ سجدہ نہیں ہے، یہ محبوب خدا کی تعظیم میں اس کے قدموں کو چوما جا رہا ہے، اس کی مزار کو چوما جا رہا ہے، اس کے انوار کو چوما جا رہا ہے، جو اس کی مزار پر 24 گھنٹے رب ذوالجلال کی طرف سے نازل ہوتے ہیں۔ میرے دوستو، لوگ اس کو غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے، وہاں وہ اکڑ گیا تھا، یہاں یہ اکڑ گئے ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ بے ادبی ہے، یہ تشریف ہے، یہ بدعت ہے، یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے۔ ہم نے کہا سالکو سنو، ہم کسی کو سجدہ خدا سمجھ کے نہیں کر رہے ہیں، ہم اللہ کے علاوہ کائنات میں ہم نے مصطفیٰ کو سجدہ نہیں کیا تو کسی ولی اللہ کو سجدہ کیسے کر سکتے ہیں؟ ارے ہم سجدہ نہیں کر رہے ہیں، ہم تو اللہ کے ولی کی تعظیم کر رہے ہیں، اللہ کے ولی کا احترام کر رہے ہیں، اللہ کے ولی سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ سنو دوستو، اب ہوا کیا، رب نے جیسے ہی حضرت آدم کے جسم اقدس کو تیار کیا، رب ذوالجلال نے فرمایا آدم کو سجدہ کرو۔ فرشتوں سے کہا، ابلیس سے کہا سجدہ کرو۔ کون تھا وہ ابلیس؟ معلم الملائکہ تھا۔ کب سے تھا؟ 6000 سال سے جنت میں تھا، فرشتوں کا استاد تھا، عرش الہی کو ٹیکا لے کے بیٹھتا تھا۔
جنت میں رہتا تھا۔ پیارے دوستو، جیسے ہی رب نے حکم دیا، قرآن پاک اللہ ارشاد فرماتا ہے فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ۔ سبحان اللہ، سارے کے سارے فرشتے سجدے میں چلے گئے سوائے ابلیس کے۔ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، حضرت آدم کا احترام نہیں کیا، تعظیم نہیں کیا۔ اللہ رب العزت نے پوری قرآن میں ابلیس کا کوئی دوسرا مسئلہ بیان نہیں کیا، صرف اس کی ایک ہی بات اللہ نے بیان کی جس کی وجہ سے رب ذوالجلال نے اس پر اپنے جلال کا اظہار کیا۔ کیا تھا؟ استکبرا، ایک ہی لفظ بیان کیا، ابلیس تکبر کیا، اکڑ گیا، غرور کرنے لگا۔ کس بات کا غرور تھا؟ اللہ نے وہ بھی قرآن میں بیان کیا، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہنے لگا اے اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور ان کو مٹی سے پیدا کیا، میں آگ والا فضیلت والا ہوں، میں مٹی والے کو ہرگز سجدہ نہیں کروں گا۔ غرور کرنے لگا میں زیادہ عظمت والا ہوں، میں زیادہ فضیلت والا ہوں، میں پہلے پیدا ہو چکا ہوں، میں مکین جنت ہوں، میں معلم الملائکہ ہوں، میں علم والا ہوں۔ اکڑ گیا، استکبارا۔ اللہ نے صرف ایک ہی اس کی برائی بیان کی، صرف ایک ہی برائی بیان کی، استکبارا، اکڑ گیا، تکبر کرنے لگا۔ رب کریم نے دیکھا کہ اچھا اکڑتا ہے، غرور کرتا ہے، محبوبوں کے سامنے اکڑ جاتا، ہمارے محبوبوں کی عزت نہیں کرتا، محبوبوں کی تعظیم نہیں کرتا، محبوبوں سے اظہار محبت نہیں کرتا۔ تو رب نے کیا کیا؟ قرآن پاک ہے، آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے فَخْرُجْ فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، نکل جا ہمارے دربار سے، ہم نے تجھے مردود کر دیا ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، اور قیامت کے دن تک تجھ پر ہماری لعنت ہے۔ اللہ اکبر، ذرا غور کیجیے گا دوستو، معلم الملائکہ کو مردود کیا جا رہا ہے، مکین جنت کو مردود کیا جا رہا ہے، عبادت گزار کو مردود کیا جا رہا ہے، علم والے کو مردود کیا جا رہا ہے، فرشتوں کے استاد کو مردود کیا جا رہا ہے۔ کس وجہ سے مردود ہوا؟ ارے وہ جو جنت میں رہتا تھا مردود کیوں ہوا؟ ارے وہ جو عالم تھا مردود کیوں ہوا؟ وہ جو عابد زاہد متقی پرہیزگار تھا مردود کیوں ہوا؟ سن لو مسلمانوں، مردود صرف اس لیے ہوا کیونکہ اس نے محبوب کا ادب کر